وسلم ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام. بعد از حمد اور ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بے کسبنائچ ہدیتاً پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے پاس تبلیغ دین کی اجرت کے لیے آئے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجر کا سوال نہیں کرتا، اس کے لیے اجر کی ضرورت نہیں. الا المودۃ فی القربی، اگر کچھ دے سکتے ہو تو میرے قربا کی محبت دو. یہ مفہوم پیش کیتا ہے میں بڑے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نو اللہ نے ارشاد فرمایا کس وقت جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ مدینہ شریف دے کچھ لوگ صحابہ کرام انہاں دے پیارے محب آئے اور حضور کی خدمت کچھ مال پیش کیتا کہ یا رسول اللہ تسی ساڑی رہنمائی اور دین کی تبلیغ فرما دے ہو، اللہ دے محبوب ہو، تو آپ کی بارگاہ اسی کچھ نظرانہ پیش کرنا آستے آئے ہیں، ساڑا نظرانہ قبول فرماؤ. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب تو سائنہ رکبو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اس کا بدلہ کسی دنیاوی نظرانے یا ہدیے کی صورت نہ دیو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میری آل نال محبت کرے. اور اس تو جو اس کی تفسیر ہے وہ امام زین العابدین نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے. امام زین العابدین جنہ کا نام علی اوسط بھی ہے، سجاد بھی ہے، امام زین العابدین آپ حضرت امام حسین کے صاحبزادے نے اور انہاں دی شادی حضرت امام حسن مصنع دی بہن حضرت فاطمہ نال ہوئی سی.
اور حضرت حسن المثنى امام حسن دے بیٹے انہاں دی شادی امام حسین دی بیٹی نال ہوئی سی اور امام حسن مثنى جو جڑے بیٹے پیدا ہوئے انہاں دا نام عبداللہ المحسی اور جڑے امام زین العابدین کے گھر بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت محمد باقر صاحب حضرت محمد باقر آپ والدہ کی طرفوں حسنی سید صاحب اور والد کی طرفوں حسینی سید صاحب اور حضرت عبداللہ بن حسن بن علی عبداللہ بن حسن بن علی پہلے حسن سبت رسول نے اور دوسرے حسن مثنى نے انہوں نے بیٹے عبداللہ وہ ماں جو والدہ کی طرف حسینی سید صاحب اور باپ کی طرف حسنی سید صاحب حضرت عبداللہ کو اموی حکمرانہ نے شہید کیتا جی اور انہوں کا علمی مقام اور مرتبہ بڑا بلند سی اور وہ بھی امام نے حضرت امام حسن المثنى دے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت محمد باقر یہ دونوں نجیب الطرفین سید صاحب ایک ماں جو حسنی تے باپ جو حسینی ایک ماں جو حسینی تے باپ بلو حسنی سید صاحب یہ جڑے عبداللہ الماز نے حسن مثنى نے انہاں وچوں ہی اگوں سید عبدالقادر جیلانی جڑے نے وہ پیدا ہوئے یہ انہاں دی اولاد نے حسنی سید علی حجویری لاہور والے داتا صاحب یہ امام حسن دی اولاد تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف والے یہ سید بھی امام حسن دی اولاد جنہوں نے ہندوستان دے اندر بہت بڑا کام کیتا ہے اللہ دے دین دی تبلیغ دا یہ داتا علی حجویری اور خواجہ معین الدین اجمیری یہ حسنی سید نے اور اہل سنت دے عقیدے وچ یہ بات نوٹ کر لو اہل سنت دے عقیدے وچ امام مہدی امام حسن دی اولاد ہون گے اور حسنی سید ہون گے تو ساڑھے بزرگاں نے اس کی تصریح اور تحقیق کی تھی اس کے مطابق حضرت امام مہدی حسنی سید ہون گے اور بڑا پیارا ایک جملہ ہے غالب دین نے لکھا ہے کہ اللہ نے امام حسن دی اولاد جو اور ماں جو حسینی ہون گے والدہ کی طرف حسینی سید ہون گے مہدی اور باپ کی طرف حسنی ہون گے اور انعام اللہ نے امام حسن کو اس کو دیتا ہے کہ انہاں تخت و تاج کی قربانی دے کے جو امت کو لڑائی تو بچا کے انہیں فلو کروایا سے یہ علماء اہل سنت کے کلام فرما ہے حضرت امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر آپ واقع کربلا کے اندر موجود سن اور آپ کی عمر 3 سال سے 3 سال کی عمر تھی اور آپ واقعہ کربلا کے اندر موجود سن اور آپ کو جو باقر آکھیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کو پھاڑ کے تو اس کی تہ کے اندر جو راز سن انہاں تک پہنچ گئے سن اس واسطے آپ کو باقر العلوم آکھیا جاتا ہے باقر اس میں فائل ہے یعنی علم کو پھاڑ کر اس کے اندر علم تھا اس کی تہ تک اگر کوئی ہستی پہنچی ہے وہ حضرت امام محمد الباقر کی ہے امام محمد الباقر کا ایک اور بڑا خوبصورت آپ کا رشتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ آپ کی شادی ابو بکر صدیق کی بیٹی نہ ہوئی اور امام حسن کی شادی بات قبل غور ہے امام حسن کی شادی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نہ ہوئی یعنی حضور کی شادی بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی نہ حضرت امام حسن کی شادی ابو بکر کی پوتی نہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حضرت حفصہ نہ اور حضرت محمد باقر کی شادی حضرت ام فروا بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نہ یعنی اتنے بزرگ نے اور اتنے سید ذاتے نے
جنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دے گھرانے نال ہوئے، اور اس گل کی دلیل ہے کہ ایک خاندان مصطفیٰ خاندان ابو بکر صدیق نو اس قابل سمجھدا سی کہ انہاں کو رشتے لے بھی جان کہ انہاں رشتے دیتے بھی جان، کیونکہ حضرت علی پاک دی بھابی اور جعفر طیار دی بیوہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال ہوئے ہے، جنہ کیوں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، اور ایک مائی صاحبہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دی بھی اپنی ہے، اور انہوں محمد کی دادی لگ دی ہے، حضرت ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق۔ ایک ذہن چ رکھنا، حضور کی شادی بھی صدیق اکبر دے خاندان ہے، امام حسن کی شادی بھی، اور حضرت محمد باقر کی شادی، اور بڑی اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جناب امام جعفر الصادق ایک اس ہی امی جو پیدا ہوئے ہیں جنہ دا نام ام فروا ہے، یعنی آپ جعفر صادق نانکے جو صدیقی نے تے دادکیاں ولو علوی نے، اس اعتبار نال آپ دا جو مقام ہے تاں یا فرماتے سن وَلَدَ صدیق مرتين کہ میں صدیق اکبر سے دوہرے رشتے رکھتا ہوں، اور اس دوہرے رشتے کا بھی ایک بڑا بیان ہے۔ ایک رشتہ یہ ہو گیا نا کہ آپ انہوں نے اولاد نے، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے نانا قاسم فقیہ مدینہ نال آپ کا تعلق بیعت بھی ہے، اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ کا بیعت کا تعلق حضرت سلمان فارسی نال ہے، اور سلمان فارسی کا حضرت ابو بکر صدیق نال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ڈبل تعلق ہے آپ کا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ان فیض حضرت علی کی اولاد کا موجود ہے، اور سلسلہ چشتیہ صافیہ قادریہ جتنے بھی سلاسل ہیں انہاں سارے کے اندر سلسلہ فیض اولاد علی پاک سرکار کا موجود ہے۔ حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے اتنے بڑے عالم سن کہ آپ کو صرف علم شریعت ہی نہیں، کائنات کے اس وقت تمام علوم تے اللہ نے آپ کو دسترس اور حلقہ عطا فرمایا، جس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ کو لگا سکتے ہو کہ حضرت سفیان ثوری جیسے محدث اور فقہ دا اور دین دا فیض لین والے، تو میں عرض کر رہا تھا واقعہ کیا ہے کہ جدوں خلیفہ سی ولید بن عبد الملک مروان دا بیٹا ہے، مروان حکم دا ہے، مروان بن حکم اس دا بیٹا ہے عبد الملک دا بیٹا ہے ولید اور حشام، یہ دو میں بادشاہ بنے نے اور بڑے ظالم بادشاہ۔ ولید مدینے آیا، جس وقت ولید مدینے آیا تو اس وقت مدینے دے گورنر سن حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہ دے بعد خلافت جنہ نے ملی، اور انہ دے دور نو خلافت راشدہ دا دور آکھیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو اہل سنت بہت اچھی اور قدر دی نظر نال دیکھ دیں، کیونکہ وہ محب آل محمد سن۔ بے شک انہاں دا تعلق بنو امیہ نال سی، لیکن انہاں دی رگاں حضرت عمر فاروق دا خون ماں دی طرف موجود سی، اس واسطے اہل سنت انہاں دے اعمال دی وجہ تو اور انہاں دی اصلاح اور امت نال پیار اور انہاں دے جو ہے انہاں دا زمانہ جو ہے جو خلافت دا اس کو خلافت راشدہ دے نال تشبیہ دیں دیں، کیونکہ انہوں نے دنیا نو انصاف اور عدل نال بھر دیتا سی۔ حضرت عمر بن عزیز گورنر مدینہ سن، تو ولید جو ہے وہ دورے تے آیا، مختلف شہروں کو پھرتا پھرتا مدینہ شریف بھی آیا، وزٹ کرنے سے اپنی بادشاہ تھی اس دی۔ جدو وہ پہنچیا تو عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام محمد باقر دی خدمت چرچ کی تھی کہ جی بادشاہ آیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ تسی بھی اس نو ملن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں جانا، میں نو بادشاہ نال کی گھر سے، اس آخر یہ میں پتا سی کہ تسی کو نہیں جانا، تو میں تاں ہی تواڈے کول آیا کہ انہوں مل لو۔ آپ نے فرمایا میں نو وہ نال کی گھر سے،
ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دلیل دی تھی. آپ عرض کرتے ہیں سرکار جیڑا مہمان گھر آ جائے وہ تے کافر بھی ہوئے تے تواڈے نانے دی سنت ہے او دے نال خیر خائی کردے سن تے تو مڑ مسلمان ہے بادشاہ ہے تے مہربانی کرو تواڈے گھر آیا مدینے شریف. اگو امام محمد باقر سن. آپ نے فرمایا میرے گھر کتوں آیا ہے؟ وہ دی بادشاہ تے مدینہ وہ دی بادشاہ تے جس ہے وہ اپنی حکومت دی دورہ کر رہا ہے. میرے گھر تے آیا نہیں. میرے گھر آتا تو میں ضرور اٹھ کے ملتا. وہ میرے گھر نہیں آیا, وہ اپنی بادشاہ دے دورے تے آیا. اس تو بعد اگلی گل پھر جو حضرت عمر بن عزیز نے کی تھی, سمجھدار سن, عقل والے سن, صاحب شعور سن. انہاں کہا جی گل ہے بھئی تانوں پتہ ہے میں تواڈے نال محبت کرنا, اگر تسی نہ گئے اس نے اس گل نو محسوس کرنا ہے. جدو وہ محسوس کرے گا تے میں انہیں جو بھی آکھیا وہ تے عمل نہیں کرنا, مینوں اس نے معزول کر دینا ہے, لہذا میری گورنری چلی جائے گی اور کچھ نہیں تے میری گورنری واسطے چلے چلے. جدو یہ گل کی تو حضرت امام محمد باقر فرماندے ہاں ٹھیک ہے, اگر تینوں کو نقصان ہوندا ہوئے تے میں تینوں نقصان تو بچان واسطے او دے کول چلا جاواں. کریم ہوندے نے, کریم ہوندے سن, اللہ دے محبوب دی آل سی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے نال چلنا. او ملن چلے گئے. جدو آپ گئے تو اے ایک شان ہوندی ہے, اے ایک اللہ دی طرفوں ہستیاں کچھ ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو اللہ پاک وجاہت عطا فرماندا ہے. بادشاہ سی اور اپنے اس مقام تے بیٹھا سی, لیکن جو ہی حضرت امام محمد باقر گئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ روب سی اللہ دی طرف آپ دی شخصیت تے آپ نو اللہ دی طرف انعام سی. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, انہوں نے استقبال کیتا اور اپنی جگہ تے انہوں نے بٹھایا. بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تے آپ آ گئے. جدو آپ آئے تو مسجد دے اندر آپ تشریف فرما سن. آپ دے علم تے جڑا واقعہ بیان کرنا وہ اے ہے کہ آپ مسجد وچ بیٹھے سن تے ولید نے مسجد نبوی دی توسیع کروائی سی. وہ چیک کرنے واسطے گیا کہ بھئی مسجد دی توسیع کیسی ہوئی ہے, کی ہویا ہے. تو ایک جگہ تے اس نے ویکھیا کہ کچھ لوگ بیٹھے نے اور وہ درس لے رہے ہیں اور ایک استاد انہوں نے پڑھا رہے ہیں. وہ چلدا چلدا اتھے چلا گیا تو وہ بیٹھ کے تے سنن لگ گیا بھئی یہ کی پڑھا رہے ہیں. تو جو پڑھا رہے سن وہ محمد باقر سن, یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر حلقہ درس جنہ دا سی, اور جو درس دے رہے سن وہ حضرت امام محمد باقر سن جو لیکچر دے رہے سن. اور جو لے رہے سن انہاں دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس دور دے سن جڑے امام محمد باقر کو دین سمجھ رہے سن. اس گل نو بالخصوص سارے جڑے بچے انگریزی پڑھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو نوٹ فرما لیں. تے وہ بیٹھ کے سنن لگ گیا. جدو وہ سندا رہا درس ختم ہویا, اس نے ایک سوال کیتا بھئی حضور اے جو تسی پڑھا رہے سو اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی. اے جڑا تسی پڑھا رہے سو اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی. امام محمد باقر مسکرا پے تے اس محفل دے اندر امام جعفر صادق بھی موجود سی اور انہوں دا سن بالکل چھوٹا سی, یعنی اجے انہوں دی عمر تھوڑی سی. آپ نے فرمایا اینوں سمجھ آ گئی ہے. اس نے پوچھا جی میں آپ کو دینا تے سوال کر لا. انہوں نے فرمایا کر لو. اس نے پہلا سوال امام جعفر صادق نے کیتا, حالانکہ آپ کا بچپنا سی, کہ جی صاحب المنطق کون ہے دنیا دے اوپر, وہ کون ہے جنہوں صاحب المنطق آکھیا جاندا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ارسطو. ارسطو صاحب المنطق ہے, اس دا لقب ہے کہ اس نے صاحب المنطق آکھیا جاندا ہے. علم منطق دا امام گزریا. اس نے دوسرا سوال کیتا کہ صاحب الماز کون ہے. آپ نے فرمایا کسی بندے دا نام نہیں, ستاریاں دے گروہ دا نام ہے, اے دا تعلق علم نجوم نال ہے. تیسرا سوال انہیں کیتا کہ صاحب السواق کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جنہاں نو اے اعزاز حاصل سی کہ حضور دی نالین میں اٹھائی رکھ دیا ہے, صاحب النالین اور صاحب السواق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی علیہ السلام دی مسواک اور حضور دی خدمت ایک دور چونہ کول رہی ہے. وہ مسواک کول رکھ دے سن, جدو حضور نو ضرورت ہویا وہ مسواک پیش کر دیا, انہوں نے صاحب السواق آگا. اس نے حیران ہو کے آکھیا بھئی جی اس نو سمجھ آ گئی ہے تواڈے صاحبزادے نو, اے علم دی دنیا دا بہت بڑا ایک ستارہ بنے گا, لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تساں پڑھا کی رہے سو اس علم دا نام کی ہے جیڑا تسی اس وقت پڑھا رہے ہو.
اس علم دا کی نہ ہے. تو امام محمد باقر نے جڑا اگو جواب دیتا سی وہ بڑا قابل غور ہے اور وہ بڑا ساڈے واسطے ساڈے نالج واسطے اور ساڈے اطمینان قلب واسطے اور مسلمانوں دی تاریخ واسطے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مسلمان کس حد تک صاحب علم سن. حضرت امام محمد باقر آپ کو پوچھتا ہے کہ جی تسی پڑھا کی رہ سو؟ تو حضرت امام محمد باقر فرما دیں کہ میں اپنے بچیاں نو علم حیات پڑھا رہا سا، اپنے شاگرداں نو علم حیات. ہن تسی یہ پوچھ سکتے ہو کہ حیات کی ہے؟ بھائی میاں جیڑی فزکس ہے نا یہ حیات کی قسم ہے، یعنی جس وچ ستاریاں تے اور زمین و آسمان تے اور افلاق تے بحث کیتی جاندی ہے، کائنات تے سسٹم تے بحث کیتی جاندی ہے، اس نو کہندے نے حیات. اور حضرت امام محمد باقر پہلی صدی ہجری دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر اپنے شاگرداں نو علم حیات پڑھا کے دس رہے سن کہ علم کائنات دا ہوئے یا دین دا ہوئے وہ تانوں ملے گا تے آل محمد دی بارگاہ وچوں ہی ملے گا. اور یہ اتھو ہی علوم چلے نے، اتھو ہی مسلمانہ دا جڑا علمی ورث ہے نا وہ کنورٹ ہویا ہے جدو بغداد اتے ہلاکو خان نے حملہ کیتا ہے. مسلمان صدیاں پیچھے اس وقت چلے گئے سن کیونکہ بغداد دے ایک وزیر نے جس دا نام سی ابن القمی، اس نے ہلاکو خان نو دعوت دیتی ہے کہ تو بغداد دے حملہ کر، اسی تیرے نال ہاں. جڑا بچہ نوٹ کر سکتا ہوئے انہوں میں اجازت دینا کہ اے ڈھونڈے کہ اس بندے دا مذہب کی سی. یہ توجہ ہے کہ نا؟ اے تلاش کرو اور ڈھونڈو کہ اے دین نال کتنے مخلص ہوتے اور انہاں دا قوم نال کتنا تعلق ہے. عزیزان محترم، حضرت امام محمد الباقر 63 سال دی عمر وچ حضرت امام محمد باقر اپنے نانا جان دی مسجد وچ رسول اللہ دا دین پڑھاتے رہے. اور سیاست دے اندر عملاً جو اس دور دی سیاست دا رخ سی وہ دے اندر آپ نے عملاً کوئی ایسا حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ دی بادشاہت نو آپ نے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیتا کہ اے ٹھیک ہے. حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے سب تو بڑے عالم سے، اور آپ دے علم دا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی مسئلہ دریافت کرن واسطے حضرت امام محمد باقر اور زین العابدین کی طرف رجوع فرما لیتے ہیں. اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد باقر آپ حضرت محمد کریم دے علم دے وارث سن. اور اس دا اندازہ تسی حضور دی اس حدیث تو لگا سکتے ہو کہ امام محمد باقر خود بیان فرما دے کہ ایک مرتبہ حضور دے ایک بوڑھے صحابی حضرت جعفر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور دے صحابی نے انہوں نے ملن واسطے گئے تھے. انہوں نے اکھاں دی بینائی چلی گئی سی، یعنی وہ نبینا ہے سن اور بینائی تو بالکل معذور سن، بینائی نہیں سی. عمر بھی کافی ہو گئی سی کیونکہ حضور دے صحابی سن، وہ صحابیت تو اگے پھر کافی ٹائم چل چکیا سی. تو حضرت امام محمد باقر جدو انہوں نے ملے تو آپ دی ملاقات ہوئی. تو آپ دی ملاقات دے نالی جدو آپ اتنے پہنچے تو جڑے عاشق ہوندے نے انہوں نے خوشبو آ جاندی. تو امام محمد رضا دا واقعہ نہیں سنیا؟ وہ نپال کی رکھی تے چند قدم اٹھا کے تو نپال کی تھلے چ رکھی. جدو پالکی سرکار نے تھلے رکھی تو آپ فرماتے ہیں بجے پالکی تھلے رکھو پالکی. جدو پالکی تھلے رکھی گئی امام اعظم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی چونکہ آپ بزرگ سن اور چل نہیں سن سکتے تو کہار مزدور پالکی اٹھان والے لے کے پالکی آپ تے جاندے سن. تو چند قدم ایک مرتبہ چلے تے آپ فرماتے ہیں پالکی تھلے رکھو. جدو تھلے اترے تے آپ پالکی اٹھان والے مزدوراں نو کہندے نے بھئی تواڈے وچ سید کون ہے؟ خوشبو تے آ جاندی ہے نا عاشقاں نو کہ بھئی تواڈے تو سید کون ہے؟ چپ. وہ ہاتھ وچ ایک ہی سید، دوجے سید آئی نہ وہ جواب دے ہی نہ سکتے، جیڑا ہے سی وہ بھی چپ.
جدو آپ نے اصرار فرمایا کہ بھائی تانوں اپنے نانے دا واسطہ ہے، تواڈے جو سید کون ہے، تو اس ویلے وہ سید زادے بولے تو نہ فرمایا بھائی مزدوراں تو کام کروائی دے، ذات تے نہیں نہ پوچھی دی، تسی کام کراؤ۔ تے آپ تڑپ گئے۔ میں کتاب میں جتھے پڑھیا ہے نا، بالکل میں ذمہ داری نہ لفظ بول رہا کہ آپ نے اپنی پگ لا لی۔ امام احمد رضا نے اپنی پگ لا کے انہاں دے پیراں تے رکھ کے عرض کیتی سید زادے جے قیامت والے دن تیرے نانے میرے تو پوچھیا کہ تینوں امام بنا چھڑیا تے میرے بچیاں دے کندھیاں تے سوار ہویا تے میں کی جواب دیاں گا؟ آیا میں دسو وہ سید جڑے مزدوری پہ کر دیا ہے وہ خطیب ہے، وہ پیری مریدی کر دیا ہے، وہ بڑے فقیہ اور عالم ہو سن؟ اگر ایک کام کر دے ہوندے تو کسی مسجد تے کسی مدرسے سے ہوندے نا۔ یہ مطلب ہے علوم ظاہری کو بالکل ایڈے واقف کوئی نہ ہونے، عقل دا تقاضا ہے یہ جڑے مزدوری کرتے پھر دیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں وہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث ہوندے یا وقت ابدال ہی ہوندے۔ اللہ اکبر۔ فکر رضا یہ ہے کہ جدو کوئی آکھے میں سید آتے ہوئے سید اسی ہو دے عمل نہیں دیکھنے۔ اتھے میں نا ایک بڑا جملہ یاد آتا ہے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی جڑے نا بڑے اپنے وقت دے شیخ الاسلام انہوں کیا جاتا ہے اور ساڑھے سنیاں دے سردہ تاج نے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو کسے پوچھا بھائی جڑے سید نے جے او عمل نہ چنگے کرن تے مڑ بھی انہاں دا ادب کرنا چاہیے۔ بس چلو عقیدہ صحیح ہوئے عمل نہ بھی چنگے ہونو گناہگار بھی ہون تے مڑ بھی انہاں دا عمل ادب کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن وچ دو قسماں دی آیتاں نے، کچھ جو نے جڑیاں حکماً منسوخ نے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں آیت ہے لیکن منسوخ ہو گئی ہے، او دا حکم باقی نہیں لیکن ان تلاوت کر دے ہو۔ انہاں کہ ہاں جی تلاوت کرنے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے چلو منسوخ بھی ہے ایت تے ہے نا۔ تے آپ فرماندے ہیں جی میں قرآن دی آیت منسوخ بھی ہو جائے جو دا ادب تے تلاوت تے ثواب باقی ہے، ایویں رسول دی آل وچ اگر عمل نہ بھی چنگے ہون تے انہاں دا ادب ساڈے واسطے کرنا وہ نہیں لازم ہوتا ہے۔ عملان نو ویکھ کے ادب کریے تو مڑتے سارے اندر ہی ہو گئے، پھر کیڑا فرق ہے فلانے دا کرو تو فلانے دا نہ کرو؟ بھائی عمل جڑا بھی چنگا کر لے ادب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آل رسول دا اعزاز ہے کہ انہاں دے عمل نہ بھی چنگے ہون عقیدہ چنگا ہوئے تو سانو انہاں دا ادب کردیا رہنا چاہیے۔ اور یہ اوتے میں امام احمد رضا دا شعر پڑھ دینا تاکہ گل کنفرم اور پکی ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں پا رہا ہے صحف گنجائے قدس سے۔ اب فرماتے ہیں رسول اللہ دی آل انجے جی میں قرآن دے ورکے ہوندے، رسول اللہ دی آل انجے جی میں قرآن دے پارے نے، جی میں قرآن دے پاریاں دی ہر آیت دا ادب ہے ایویں رسول اللہ دی آل دا بھی ادب ہے۔ بلکہ میں صدقے جاواں بریلی والے نو ایویں تے نہیں نہ سنی، بریلی والے فرماندے ہیں بھئی اگر اعلیٰ حضرت صاحبزادے فرماندے ہیں اگر کسی سید کولوں استاد سبق سنے یا قاضی شرعی سزا دے وے تے آپ فرماندے ہیں جدوں سزا دین لگے نا تے اے نہ آکھے میں سزا دے رہا، اے آکھے کہ شہزادے دے پیراں نال گرد لگ گئی ہے تے میں جھاڑ دا پیا۔ ادب انہوں کہندے نا ادب اس شے دا نہ ہے۔ اللہ اکبر اعلی حضرت بولے فرماندے نے پا رہا ہے صحف گنجائے قدس سے اہل بیت نبوت پہلا سلام مصطفیٰ جانے کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا۔ خواجہ قمر الملت والدین قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماندے ہیں کہ آیت منسوخ بھی ہو جائے تے قرآن چوتے نہیں نہ کڈی دی،
قرآن دے وچ یہ منسوخ ہو گئی ہے، ناسخ آ گئی، منسوخ ہو گئی، لیکن اسی اس نو قرآن چو جویں نہیں نہ کڈیا، ایویں بے عملی آد چو نہیں کڈ دی، بد عقیدگی آد چو کڈ دیے، بے عملی آد چو خارج نہیں کر دی۔ اللہ اکبر۔ خوشبو آ جاتی ہے جو عشق والے ہوندے محبت والے ہوندے تے نالے جس بیل جاؤ بوٹے دا پھل ہوئے خوشبو تے وہ دی آنی ہی آنی ہوندی۔ اگر گلاب دے بوٹے تے لگا ہے تے وہ دے چو چمیلی نہیں آنی، باویں چمیلی دی سونی بھی ہوئے، لیکن وہ دے چو گلاب دی آنی۔ ایویں چمیلی چو کدی گلاب دی خوشبو نہیں آئے گی۔ جس چیز تے پھول لگدا ہوئے، جڑا باغ نبوت وچ پھول کھلے گا نا تے رسول اللہ دی آل چ ہوے گا، او دے چ او خوشبو کسی نہ کسی طریق نال ضرور آ ہی جائے گی۔ اے اتھینٹک اور پکی بات۔ مرجایا بھی ہوئے تے خوشبو تے مڑ بھی آندی رہتی۔ حضرات امام محمد الباقر آپ جدو اس بوڑھے صحابی نو ملے، اس صحابہ کو لوئی تے سیکھیا ہے کہ رسول اللہ دی آل دا ادب کی۔ بوڑھے صحابی، اللہ اکبر، کیا مرتبہ اور مقام ہے انہوں کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جدو گئے تھے، آپ فرما دیں بھئی محفل وچ کون آیا ہے، کون ہو تسی؟ تو امام محمد بولے تھے، آپ فرما دیں میرا نام محمد ہے، میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں، محمد بن علی بن حسین بن علی، میرا نام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، میں فاطمہ زہرا دا بیٹا ہوں۔ آپ فرما دیں سرکار انہوں ہاتھ کرے آجے، انہوں ہاتھ دا کیتا تے حضور دے صحابی نے ہتھاں نو بوسا دیتا، حالانکہ وہ بچپنے ہی سن، تو حضور دے صحابی بوڑھے ہو چکے سن۔ ہاتھ پھڑیا تے جدو ہاتھ چوم لے تے ہاتھ چا چھڑے تے مڑ پیران ہون لگے تے حضرت امام محمد باقر پیچھے ہو گئے۔ جدو وہ پیران چومن لگے نا صحابی رسول، تو آپ پیچھے ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ آپ فرماتے نا جی انج نہ کرو، یا فرماتے نے اے امام محمد تو انہوں مبارک ہوئے تے مینوں بھی مبارک ہوئے، میرے پاک نبی نے مینوں خبر دیتی سی کہ اے جابر تیری ملاقات میری اولاد ایک اس شخصیت نال ہوئے گی، اس میرے بیٹے نال ہوئے گی جیدہ نام محمد ہوئے گا اور اپنے دور دا سب تو بڑا عالم ہوئے گا۔ تے جدو وہ نال ملاقات کریں انہوں آکھی تینوں رسول اللہ سلام دے دیا، میرا سلام وہ دے تک پہنچا دے، اپنے نانے دا سلام قبول کرو۔ تو امام محمد باقر نے سلام قبول کر کے پھر انہوں نے سلام دیتا، اور حضور دے صحابی نے دنیا نو ایک پیغام دیتا کہ دھوکھے وچ نہ رویا جے دنیا والو، صحابی کدی آل دا منکر نہیں ہوندا، ہاں صحابہ دا منکر کدی آل دا محب نہیں ہو سکتا۔ جی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ صحابہ دا منکر کدی رسول اللہ دی آل دا محب نہیں ہو سکتا۔ آل دی محبت دی شرط یہ ہے کہ تیرے دل دے اندر رسول اللہ دے صحابہ دا پیار موجود ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے حضرت زین العابدین علی اوس، آپ بابا زنجیر شام دے بازار ایک سن، اے گل میں تو سنان لگا سن، شام دے بازار ایک حضرت زین العابدین نو ایک شامی کہن لگا کہ چنگا ہویا ہے تسی ختم ہو گئے ہو تے دنیا نو تواڈے تو نجات ملی ہے۔ سید دا حوصلہ دیکھو، آپ فرماتے نے بوڑھے قرآن پڑھی آئی، ہاں توجہ کی تھی، آپ فرماتے نے بابا قرآن پڑھی آئی، کیا ہاں قرآن پڑھے آئی، آپ فرماتے نے سورہ شورا بھی پڑھی آئی، قرآن سورہ شورا حامیم شورا پڑھیا، انہیں کہ قرآن پڑھیا تو سورہ شورا بھی پڑھی ہو سی۔ پھر آپ فرمودن او دے چک آیت کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القرباء پڑھیا۔ توجہ ہے حضرات کے نام، انہیں کہا جی اگر قرآن پڑھیا ہے وہ سورت پڑھی ہے تو آیت بھی پڑھی ہے۔ یا فرمودن پتہ ہی ہو کون نے، کون نے؟ یا فرمادن جی نال گل پیا کرنا ہے جنہاں دی محبت رب قرآن وچ واجب کیتی ہو، اسی آل رسول ہی تے ہیں۔
وہ شامی کہندے جی وہ تسی ہو؟ امام محمد باقر نے فرمایا جنہ دی مودت اللہ نے قرآن فرض کیتی وہ اسی تے ہیں، وہ اسی ہاں۔ امام محمد باقر دے اس فرمان ہوتے علماء دے جو نوٹس لے ہوئے نے کہ ہون اس دور تو لے کے امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد قیامت تک جتنے بھی صحیح العقیدہ سید زادے ہون گے وہ الا المودۃ فی القربا دے اندر موجود نے۔ علماء نے دے نوٹس لکھے نے اس حدیث تفسیر ہوتے کہ امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد کہ اے صرف 4 ہستیاں تے بند نہیں، اگر کوئی بند کرے جی میں کہ دوجہ نے کیا ہے کہ جی یہ 4 تے 5 میں حضور نے جنہ دی مودت ہے، اسی ایسا نہیں کرتے۔ ساڈا اہل سنت ساڈے عقائد قرآن و سنت کے مطابق اور رسول دی تصریحات کے مطابق چل دے۔ بیلیو بندیاں کو چیزاں نو کلوز کیتا ہوا ہے، اہل سنت نہیں کر دے۔ ایک مثال دے دینا، بندیاں اندر بھی معصوم 14 نے۔ معصوم کتنے نے؟ 14 معصوم نے۔ کیڑے 12 امام معصوم نے، بی بی فاطمہ پاک معصوم نے، تو حضور پاک معصوم نے۔ میں سوال ہونا دے الزامی طور تے کرتا ہونا بھئی اے دسو علی اصغر معصوم نہیں؟ مڑ چپ کر جاندے ابھی علی اصغر معصوم نہیں جنہ دا کربلا وچ جنہ نو تیر لگا ہے؟ آخر اسی آندے تھے انہوں نے بھی معصوم ہاں۔ میں کہ پھر 15 آنکھو کو سمجھ آئی کو نا 15 آنکھوں پھر 14 تے نہ رہے کیوں میں کہ تسی دوجہ معصوم مندے ہو تے علی دی زینب پاک نو کیوں معصوم نہ آندے؟ میں کہ ایک بی بی دا تسی ایران اچ مزار بنایا انہوں نے دیو معصومہ قوم تے جو پائیے تے 14 تے مڑ بھی نہ رہے۔ تے زین العابدین حضرت زین العابدین کی پھوپھی جان حضرت ام کلثوم تے حضرت زینب نو پاؤ تے 14 مڑ بھی نہ رہے۔ جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ تے میں کہے جب بی بی فاطمہ معصوم نے تے فاطمہ دی امی جان کیوں معصوم نہیں؟ جی توجہ ہے کہ نا؟ فاطمہ دی امی کیوں معصوم نہیں؟ جی اندہ کوئی انسان تے سمجھ نہیں ہوندی پئی۔ میں کہے جی سن آئیے تے ساڈے کولوں لے لو کہ معصوم دا لفظ ران دیو اینے نبیاں واسطے آکھو او محفوظ نے تے جنہ دا رسول اللہ دی آل نال تعلق ایڈا پختہ ہو گیا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں حضور دیاں بیویاں حضور دے بیٹے سارے دے سارے محفوظ مان لو، کوئی فرق ہی نہیں پوے گا۔ جیڑا تسی بول دے رہا لائے جھوٹا ہے تو پرا لا چھڑو، یہ جو سرکل ہی آپ پہ بنایا ہے تو پرا باندھ یہ کھولو۔ اہل سنت کو طریقہ کچھ ہو سیا نے محفوظ نے تے محفوظ تسی بیٹیاں بھی منو تے تاں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 14 والا چکر چھڑ دیو، بس صرف 14 ہی معصوم نے، علی اصغر تے علی اکبر نو کیوں نو پڑھا گے؟ لہذا یہ سرکولیشن جڑی تساں کیتی ہے نا، یہ چار کی پھرے گھومدے پئے ہو یہ چھڑ دیو، انج نہیں ہونا۔ بھائیو ساڈے کولوں سیکھو، اسی تانوں دسیے رسول اللہ دی آل دی محبت دی ونڈ کی۔ ہائے 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 ساڑھے امام آپ فرما دیں، اور میں کوئی ساڑھے بیلی بھی بڑے عجیب وہ آدھر بھئی اے جڑے نا محرم دے دیاڑے، اے دیاڑے مخصوص نے آل رسول واسطے، انہاں وچ صحابہ دا نام نہیں لینا چاہیے۔ یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ یہ دیاڑے نے آل رسول دے، میں کہ کنے کو دیاڑے آلے رسول نو دن دے ہو سال اچھو 3 دینے ہیں کہ 10 دینے ہیں یا 40 تک دینے ہیں؟ باڑی ہاتھ مارو تے مڑ 40 دینے ہیں تے میں کہ تسی 40 دے لو، سنیاں تے 40 کو نہیں دیتے۔ آخر جی سنی کی کر دے ہو؟ میں کہ ساڑھے امام فرما دیں کہ اسی وضو کریے تیاری ہے جنی واری نماز پڑھیے 2 رکعتاں تو بعد اسی تشہد پڑھنے ہیں تے جدو اسی تشہد پڑھنے ہیں تے اسی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ سنیاں آل نبی نو دیاڑا کوئی نہیں دیتا ساڈا تے دن رات مرن تو لے کے وصال تو لے کے اپنی پیدائش تو لے کے مرنے دے دیاڑے تک ساڈا تا سارا حیات تے ساڈی زندگی دا کاروبار آل محمد دے حوالے ہے۔
چند دیہڑیاں دیتیاں تے پراں ہو کے دیو ساڈا کوئی نہیں تعلق دیہڑیاں نال ساڈا تے سارا سال ہی آل محمد ہے اسی کیوں بانڈ کے دیہڑیاں دے گی آل رسول نو باقی ایک گل ضرور آنا بھائیا میرے عزیزہ صحابہ کرام تو ہی اسی سکھنا ہے کہ رسول اللہ دی آل دی محبت دی ونڈ کی کسے بیلی پڑھنا ہوئے نا کتاب تو میرے کول بھی ہے ویسے پشاور دا ایک مجتہد ہے نا ساڑھے بھائیاں دا جڑے آنے شیعہ سنی بھائی بھائی تو میں تے بالکل اس گلتے بھی کہہ لیں مجھے شیعہ سنی بھائی بھائی بھی بنو نا تو بننا چاہیے بن لو بر سبیل تنزل گل کر رہے ہیں بن جانے ہیں شیعہ سنی بھائی بن جانے ہیں ساڑھی کوئی اڑی نہیں ساڑھا اس گلے کوئی بالکل پرابلم نہیں بننا چاہیے بنو لیکن جدو سلو کرنی ہوئے نا پتر ادھے کھوئے مٹھا نہیں پائی گا بھائی بھائی بنو یا ایتھو لگ پاؤ تے کتا علی تے عمر تک لگے جاؤ تے یا ابو بکر تے علی پاک تو لگ پاؤ تے ہیٹھاں اپنے تائیں لگے آؤ جدو دل لے تسی لگ پاؤ صلح ساری کرنی ہے جی سمجھ آئے گی کوئی نہ اتھو بھائی بھائی بنن لگنا ہے تے ساڑھے تائیں آنا یا اتھو لگ پاؤ تے اتھے لگے جاؤ آتواڈا دل ہوئے نا میٹھا میٹھا آپ تے کڑوا کڑوا تھو میں کہ انج نہیں ہونا سلو کرنی آتے تامی ساری کار تے جو انہاں نو راضی ویندہ تو مر ساٹھے نال جنڈی تیری کیڑی بڑھنی جی سمجھ آئی کوئی نا بھائی بھائی بڑھنا ہی تے اورا لانگے دعوت ساٹھے تے آپ بھائی بھائی بڑھنا آستے تیار ہاں لیکن جنہ دا تعارف کرا رہے ہیں پہلا بھائی اتھو بان جنہ قرآن بھائی بیان دائی نہیں سمجھ آئی گل اور تسی تے میں تے بھائی بڑھنا ہے تے اسلام پیپر لکھاں گے آپ آکھاں گے ایک دوجے نہ آکھاں گے ٹیلی فون تے آکھاں گے زبانی آکھاں گے مجمع چ آکھاں گے مسجد چ امام باہر گئے چ بھائی آکھاں گے نا لیکن جنہ نال تو دشمنی لائی بیٹھا ہے انہاں نوں قرآن بھائی بیان ہے آؤ میں اللہ دے قرآن دی آیت پر دینا اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یہ قرآن پہ آتے گئے بھائی بھائی نے ہون کتھے جاسے گا ایتھو لگ میں پھر پڑھنا اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا توجہ ہے کہ کوئی بھئی میں تو نہیں پیاندا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ایک نعمت نے تو بھائی بنایا ہے تے امام بخاری فرماندے ہیں محمد نعمت اللہ وہ نعمت اللہ دی محمد مصطفیٰ نے جنہاں نے بندیاں لڑدیاں نو سلو کرا کے آپس وچ بھائی بنا چھڑیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ انہاں دے دلاں چوں کدورتاں تے نفرتاں کٹ کے میرے نبی نے سارے صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بنا کے ایک لڑی وچ پرو چھڑیا ہے اور رب ذوالجلال دی قسم ہے نہج البلاغہ کے اندر مولا علی حضرت عمر نو فرما رہے ہیں کہ اے عمر تو مسلمانہ وچ انجے جی نے تسبیح دا دھاگا ہوندا ہے دھاگا ٹوٹ جائے تے تسبیح نہیں رہ سکتی ہائے توجہ کیتی کوئی نہ مولا علی فرماندے ہیں عمر مسلمانہ وچ انجے تو جی میں تسبیح وچ دھاگا ہوندا ہے جے دھاگا ٹوٹ جائے تے دانے بکھر جاندے نہیں اس واسطے تو جنگ تے نہ جائیں تو مدینہ ہی رہو تین کو جو گیا تے اسلام دا شرازہ بکھر جائے گا اللہ اکبر کبیر حضیران محترم اے جڑا بندہ ہے نا شیعہ سنی بھائی بھائی وہ فراڈ مارنا ہے کیونکہ اس دوان بھائی ساتھ کے تھوڑی جیب کٹنی ہے ایمان آلی سمجھ آئی کوئی نہیں وہ بھائی بنے تھانوی نال بنائے نا دوان کلیان کیوں بنے دے وہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ جڑا تو اللہ کے بھائی بننا نہ کرو مگا آ سارے بنیے کلیا میں بنے نہیں سارے بننے آگا یہ زیادہ بیماری انہاں لگ دی ہے جڑے کبوتر دوجیاں کوٹھیاں تو لنگر چک دینے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہہ بچیاں میں تو انگال بڑی واضح کر کے دستارانا پر کچھ بندیاں سمجھ مڑ بھی نہیں ہوگی میں بڑیاں وضاحتہ نال دستارانا
جنہوں سمجھ آنی ہوگی انہوں نے آتی ہے بھائی جڑا ہوتا ہے نا کبوتر باز اندر کول بڑا فن ہوتا ہے وہ کی کرتا ہے میں بلیاں اپنے دستا رہنا وہ سمجھ دے وہ ایڈی تیز نظر والا بندہ ہوتا ہے وہ کبوتر اتنا اڑتا پیا ہوئے نا سکھے کی پورے شہر وہ ہٹ اڑدیاں ویکھ لیندے آ نواں دسو ویکھ لیندے نہیں کوئی نہ ویکھ لیندے نا بھی آ جڑا پیا اڑدا ہے اے اچھا میں نہیں پتہ لگتا میں اپنی گل کرنا مینوں کوئی خبر میں نہیں خبر ہوندی بھائی نویل سدے دیو بھئی یہ نواں انہاں دی نظر دی تیزی دا عالم ہوندا ہے کہ وہ اڑدا ویکھ لیندے نے اے اتر گل سمجھو گل پیا ہور کرنا تے سمجھیندا ہور پیا وہ ویکھ لیندے نے با جڑا دوویں ہاتھ کر کے اتاں اڑدا ہے تا پرانا ہے جڑا منہ صرف لیندا ہے نواں ہے سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی با جڑا دوویں ہاتھ کر کے آندا ہے نا جیویں پیا اے تے اگلا ہے تے آ جڑا ہولی ہولی سبحان اللہ آتا ہے لگتا ہے نواں ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ وہ پھر نویاں پسندے کیویں نے وہ کھڈا کھول دے وچوں کچھ کبوتریاں تے کچھ کبوتر باہر کٹ دے چھت دے اوتے تے رکھ دے یہ سمجھ آئیے کوئی نہ کبوتریاں تے وہ باہر چاہو نہ چھت دے اوتے رکھ دے تے مڑ ہیٹھوں کبوتریاں نو ہلیندے نے یہ سمجھ آئی کوئی نہ تے کبوتراں بھی ہلیندے نے اینو اپنی زبان سدے نے پھڑک سمجھ آئی کوئی وہ انہوں تھوڑا تھوڑا پھڑکیندے نے بجڑا اٹھے پیا اڑدا ہے اے ہیٹھوں ویکھے تے کبوتر کچھ بڑے چبڑ ہوندے نے ہاں جی کچھ کبوتر بڑے چبڑ ہوندے نے وہ جتھے کبوتریاں کبوتر ویکھ لین اوتھے ہی لے جاندے وہ لے جاندے جدو پتر وہ لے جاندے نا وہ مڑ اندروں لنگر کٹ لے آندے دانے وہ اندروں کٹ لے آندے وہ اگے لنگر پیندے کی کرتے لنگر میں ادب نال نہیں کہہ رہی پینا وہ لنگر پیندے نے تو میں بڑیا بڑیا بڑھیاں کبوتراں ویکھیا وہ لنگر تے لے جاندے ہاں جی وہ لنگر تے بالکل لے جاندے تو نہ کھیے نہ کھایا کرو نہیں چنگا ہوندا نہیں باز ہوندے وہ نہیں باز ہوندے وہ لے جاندے جدوں وہ لے جاندے تے ویتھے نوں تے بھائی تے ساڈے ورگے کبوتر بھی نے کبوتریاں بھی نے تے یار ایتھے تے لنگر بھی بڑا ودیا ہے بڑا لنگر ودیا ہے بھائی بڑے دانے نے بڑی چوگ ہے وہ اوتھے پھر چگن لگ پوندے تے جیڑا شکاری ہوندا ہے وہ ویندا پیا ہوندا ہے اج اس اپنا مکان چھڈیا ہے تے کوٹھے تے آ گیا جی کتھے آیا کوٹھا سمجھ دیو نا جی کوٹھے تے آ گیا تے پھدے بالے کوٹھے والے ہی جی آ کوٹھے تے آ گیا او مڑ پتر کبوتر پھد لے پھد کے تو پہلا کام میں کر دیں با کھا لی ہون نہ اڑ سے او مڑ اڈن جو کا پتر نہیں چھڑ دے جی سمجھ آئیے کونوں پر کٹ چھڑ دے تو میں اپنے بچیاں نو آنا پتر تسی کیوں کوٹھیاں تے باندھے ہو تے کیوں ناقابل پرواز ہو جاندے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر سنیا ساڑھا تے وہ تھا ہی نہیں جتھے تو ٹر جانا کدی شام کلندر دے نام تے پھسنے کدی ذکر آل محمد دے نام تے پھسنے کدی لنگر دے نام تے پھسنے کدی کبوتراں تے کبوتریاں دے چکر پھسنے سنیا بعد آ جا اللہ دا قرآن کہہ دے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین جدو پتہ لگ جائی کہ ظالم نے اے آل دے بھی دشمن تے صحابہ دے بھی منکر نے رسول دی ازواج تے تبرہ کرنے آڑے اللہ دا قرآن کہہ دے بی بلیا انہاں کول نہ جایا کر تیرا جانا انہاں کول تیرے واسطے نفع مند نہیں ہے
پر کٹا باسے موڑ میں کٹے ہوئے پراں والے ویکھے نے انہاں دا علاج بڑا کرن دی کوشش بھی کریے تے کوئی مقدرہ والا ہوے جڑا پیچھے ہٹدا ہے نہیں تے مڑ بندے پیچھے نہیں ہٹدے انہاں دی ساری زندگی مڑ اس سے چکر وچ گزر جاتی ہے یہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھائیو سلطان بہو دے لفظ میں پڑھتا رہنا تو ان سنا دے تے ادھے اتے اختتام کرنا تے ان تسی ان سمجھا کرو جی میں دوائی بھی دتی پیاں تو ہن پرہیز پیا دس کیونکہ دوا نالوں پرہیز بہتر ہوندے ہن میں پرہیز پیا دسنا تانوں تے دسدا بھی سلطان بہو دی زبان وچ پیاں جڑا مڑ بھی نہ کرے او مڑ مرے یہ سمجھ آئیے کوئی نہ جدو ایک بندے نے دس کے بعد کھمبا شاٹ ہی وہ مڑ بھی جبھا مارے یا کہ تقدیر ہی ہجری آئی یہ دس دے جو پہاں میں شاٹ ہی تو مڑ بنا رہا ہونا بھئی کھمبا شاٹ ہی جدو پتہ لگ جائے شاٹ ہی تو پھر جڑا جبھا مار دے ان مرن دے ہو کیونکہ وہ ناقابل علاج ہو گیا حضور سلطان العارفین سلطان بہو فرماندے نے نال کو سنگی سنگی نہ کریے بھائی جان نہ کریے وہ ہم تو صرف ذکر سننے کے لیے جاتے ہیں ہم تو سننی ہے میں خواہ اتنے تھوڑا ہی ازی جو سارا سال کرنے آ موڑ بھی تنو چسکوریا نہیں کیا بہندہ تیرے کو وہ کچھ بندیاں عادت ہوں دیئے گھر مرغی بھی پکی ہوئے نا تو گمانڈیاں لو ساگ لے کے وہ دی تعریف کر دے بڑا بدیا پکا ہے جی ماشاءاللہ یہ ساگ ہوتا ہی بڑا چاہیے جی سمجھ آئی انہوں نے بگانے گھر کا بڑا لطف دیندہ ہے دوجہ انہوں نے صحیح لگتا ہے اپنا نہیں صحیح لگتا کملے نے بہو سلطان بولے فرمان نے نہار کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاجے نہ لائیے اے ہنس نہیں تھی دے تے بھامے موتی چوگے چگائیے تے کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوں دے تے بھامے سو بنا گڑے پائیے تربوز نہیں تھی گئے تے بھاوے توڑ پکیلے جائیے اللہ کریم نوجوانان اہل سنت نو اور بزرگان اہل سنت نو لنگر اہل سنت عطا فرمائے اور او دے اتے اکتفا کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ